یہ 2009 کی بات ہے۔ یورپی ممالک آسٹریا کے شہر ویانا میں مقیم ایک 47 سالہ خاتون نے اپنی سیاسی جماعت فریڈم پارٹی کے دفتر میں ایک مذاکرہ منعقد کروایا۔ مذاکرے کا عنوان تھا اسلام کے بارے میں بنیادی معلومات۔ اس میں 30 سے زائد دانشور شریک ہوئے۔ ان میں سے ایک مدبر بطور صحافی مقامی اخبار میں بھی کام کرتا تھا۔ مذاکرے سے خاتون نے بھی خطاب کیا۔ دوران خطاب موصوفہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے بیاہ کا ذکر کرتے ہوئے ایسی نازیبا باتیں کہہ ڈالی جو کلمہ کفر کے زمرے میں آتی تھی۔ مذاکرے میں شریک صحافی ایک باشعور اور امن پسند انسان تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ خاتون جان بوجھ کر مملکت کے باشندوں کو اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا رہی ہے۔ اس قلمکار نے سوچا کہ آسٹریوی معاشرے میں نفرت و فساد پھیلانے والی اس جاہل عورت کو سزا دینا ضروری ہے تاکہ وہ آئندہ اخلاقیات و قانون کی حد پار نہ کرے۔ وہ پھر پولیس کے پاس پہنچا اور اس احمق عورت کے خلاف کلمہ کفر بکنے پر پرچہ درج کرا دیا۔ آسٹریوی عدالت سے سزا۔ آسٹریا کے پینل کوڈ کی شق ایس 188 کے تحت خاتون کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ شق قرار دیتی ہے اگر کسی مرد و زن نے اپنی بات یا رویے سے کسی ایسے شخص یا چیز کی توہین کی جو عیسائیت یا دیگر مذہبی گروہوں کے نزدیک مقدس حیثیت رکھتی ہے اور اس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، تو جرم ثابت ہونے پر مجرم کو 6 ماہ قید کی سزا سنائی جائے گی یا پھر 360 دن تک کے لیے اسے جرمانہ کیا جائے گا۔ درجہ بالا قانون کے تحت آسٹریا کی نچلی عدالت میں ملزمہ کے خلاف مقدمہ چلنے لگا۔ جب مسلمانان آسٹریا کو علم ہوا کہ ملزمہ توہین رسالت کی مرتکب ہوئی ہیں تو انہوں نے اس کے خلاف پرزور احتجاج کیا۔ ملزمہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ اسلام یا حضرت محمد کے خلاف کوئی عناد نہیں رکھتی، اس نے صرف تاریخی حقائق بیان کیے۔ اسلامی کتب میں درج ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کم عمر تھی تو آپ نے ان سے نکاح فرمایا تھا، لیکن اس واقعے سے آسٹریوی عورت نے جو نتیجہ نکالا وہ نہایت مکروہ اور گھٹیا ہے۔ اسی لیے غیر مسلم ہونے کے باوجود اسے سن کر صحافی بھی غصے میں آ گیا اور اس نے عورت کو عدالت میں گھسیٹ لیا۔ آسٹریا کی نچلی عدالت میں ملزمہ پر مقدمہ چلا۔ خاتون کا قانونی استدلال یہی تھا کہ اس نے محض تاریخی حقائق بیان کیے ہیں، لیکن عدالت نے قرار دیا کہ خاتون نے تاریخی حقائق کا گہرائی سے مطالعہ نہیں کیا اور ان کا ایسا غلط نتیجہ اخذ کیا جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ عدالت نے ملزمہ پر اجاگر کیا کہ اس زمانے میں پوری دنیا میں رواج تھا کہ جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ یہ چلن مغربی ممالک میں بھی عام تھا۔ آسٹریوی عدالت نے یہ بھی کہا کہ مذہبی قوانین پر تنقید ہو سکتی ہے، لیکن اس تنقید کو حدود میں رہنا چاہیے۔ خاص طور پر تنقید اتنی اشتعال انگیز نہ ہو کہ کسی مذہب کے پیروکاروں کے جذبات متاثر ہوں۔ اس قسم کی تنقید رواداری اور برداشت کے اصولوں سے انحراف ہے اور انہیں نقصان پہنچاتی ہے۔ غرض آسٹریا کی نچلی عدالت نے قرار دیا کہ ملزمہ نے پیغمبر اسلام کے خلاف کلمہ کفر کہا ہے، لہٰذا وہ مجرم ثابت ہوگی۔ عدالت نے بطور سزا اسے 480 یورو ادا کرنے کا حکم دیا۔ مزید برآں مقدمے پر اٹھنے والے اخراجات بھی مجرمہ خاتون سے لیے جانے کا حکم دیا۔ مقدمہ سپریم کورٹ میں۔ کلمہ کفر کی مرتکب مجرمہ نے نچلی عدالت کے فیصلے کو بالائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ حق پسند صحافی نے مجرمہ کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کرواتے ہوئے یہ الزام بھی لگایا تھا کہ اس نے کلمہ کفر بک کر معاشرے میں نفرت ابھارنے کی کوشش کی ہے۔ نچلی عدالت نے مجرمہ کو اس الزام سے بری کر دیا۔ اگر یہ الزام بھی درست ثابت ہوتا تو مجرمہ کو 2 سال جیل کی ہوا کھانا پڑتی۔ مجرمہ حقیقتاً ضدی اور ہٹ درم تھی۔ وہ اپنی بے عزتی برداشت نہ کر سکی اور بالائی عدالت میں پہنچ گئی۔ بالائی عدالت نے بھی قرار دیا کہ وہ کلمہ کفر کی مرتکب ہوئی ہے، یوں اس کے خلاف سزا برقرار رہی، لیکن بیوقوف عورت اپنی غلطی تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ اب مجرمہ اپنی سزا کے خلاف آسٹریوی سپریم کورٹ میں پہنچ گئی۔ عدالت عالیہ میں عقل سے پیدل خاتون نے یہ موقف اپنایا کہ سزا اس کے حق آزادی رائے سے متصادم ہے۔ یاد رہے، انسانی حقوق کے یورپی کنونشن کے آرٹیکل 10 کی روح سے ہر یورپی باشندے کو آزادی رائے کا حق حاصل ہے۔ آسٹریوی سپریم کورٹ نے تسلیم کیا کہ سزا سے مجرمہ کا
حق آزادی رائے متاثر ہوئے، لیکن یہ مداخلت قانونی طور پر جائز ہے کیونکہ حق آزادی رائے مادر پدر آزاد نہیں بلکہ حدود و قیود رکھتا ہے۔ ہر انسان کو حاصل یہ حق اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب کسی مذہبی شخصیت یا شے کو تضحیک و تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔ اس استدلال کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے بھی مجرمہ کی اپیل خارج کر دی اور اس کی سزا بحال رکھی۔ یہ 2011 کی بات ہے۔ جب آسٹریا کی عدالتوں نے مجرمہ کے غلط نظریات کو جھٹلا دیا تو وہ ضدی عورت یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس یا انسانی حقوق کی یورپی عدالت میں جا پہنچی۔ یہ ایک بین الاقوامی عدالت ہے جس کا قیام یورپین کنونشن آف ہیومن رائٹس منظور ہونے کے بعد عمل میں لایا گیا۔ یورپ کے 47 ممالک اس کے رکن ہیں۔ ہر ملک کا ایک جج اس عالمی عدالت میں تعینات ہوتا ہے۔ انسانی حقوق سے متعلق مقدمات کے سلسلے میں یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس عام طور پر بڑی عالمی طاقت تصور کی جاتی ہے۔ اس سے بڑا قانونی دائرہ کار صرف اقوام متحدہ ہی رکھتی ہے۔ آسٹریائی خاتون کا کیس سننے کی خاطر 7 ججوں پر مشتمل بینچ تشکیل دیا گیا۔ اب یہ مقدمہ نظریات کی جنگ بن چکا تھا۔ ایک طرف مذہبی اصول و قوانین تھے اور دوسری طرف نظریہ آزادی رائے جو بہت سے لوگوں کی نظر میں کسی قسم کی حدود و قیود نہیں رکھتا۔ اب یورپی عدالت برائے انسانی حقوق کے ججوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا نظریہ آزادی رائے انسان کو یہ کھلی چھٹی دیتا ہے کہ وہ مذہبی اصول، روایات اور شخصیات کی تصحیح کر سکے۔ یہ یقینی ہے کہ آسٹریلیا کے سبھی قوم پرست نام نہاد دانشور اس جنگ میں مجرم کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ یورپی عدالت برائے انسانی حقوق میں آسٹریائی حکومت اور مجرمہ کے وکلاء نے اپنے اپنے دلائل دیے۔ رفتہ رفتہ یورپین کنونشن آف ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 10 کی تشریح مقدمے میں اہم ترین موڑ بن گئی۔ یہ آرٹیکل 2 پیراگراف رکھتا ہے۔ پہلے پیراگراف میں درج ہے: ہر انسان کو آزادی رائے کا حق حاصل ہے۔ وہ آزادی سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے۔ اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسروں سے معلومات لے اور دے۔ اس سلسلے میں حکومت کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ دوسرے پیراگراف میں لکھا ہے: آزادی رائے کا حق مگر ذمہ داریاں اور فرائض بھی رکھتا ہے، اس لیے وہ ان روایات، حالات، پابندیوں اور سزاؤں کا پابند ہے جو کسی بھی انسانی معاشرے میں قانون کے تحت لاگو ہوتی ہے۔ ان میں یہ شامل ہیں: قومی سلامتی کا تحفظ، عوام کی حفاظت اور سرحدوں کو تحفظ دینا، امن و امان قائم رکھنا، اخلاقیات کو تحفظ دینا اور دوسرے انسانوں کے ہر قسم کے حقوق کا خیال رکھنا۔ آسٹریائی حکومت کا استدلال یہ تھا کہ اس کی شہری خاتون نے جو کلمہ کفر بیان کیا ہے اس سے اول معاشرے میں مذہبی امن خطرے میں پڑ گئے، دوم اس کے باعث اقلیتوں کے مذہبی و معاشرتی حقوق متاثر ہوئے۔ یورپی عدالت کے سبھی 7 ججوں نے آسٹریائی حکومت کا نقطہ نظر تسلیم کیا۔ ایک جج نے بھی اسے متنازع قرار نہیں دیا۔ یہ کیس 7 برس تک زیر سماعت رہا۔ آخر اکتوبر 2018 کے دن یورپی عدالت برائے انسانی حقوق کے 7 ججوں نے آسٹریائی خاتون کو کلمہ کفر کہنے کا مجرم قرار دیا۔ عدالت نے واضح طور پر کہا، حق آزادی رائے کا یہ مطلب نہیں کہ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کر دی جائے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ دنیائے مغرب کے دیگر 2 بڑے مذاہب عیسائیت اور یہودیت میں مذہبی روایات اور شخصیات کے خلاف نازیبا اور نفرت انگیز باتیں کرنا نہایت ناپسندیدہ امر ہے۔ تورات اور انجیل میں یہود و نصارہ کو اس سلسلے میں باقاعدہ احکامات دیے گئے ہیں کہ وہ کلمہ کفر کہنے سے باز رہیں۔ تورات کی کتاب لیویٹیکس کے 24ویں باب میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ تب حضرت موسیٰ اسرائیلی قوم کو مصر سے نکال کر کنعان لے آئے تھے۔ ایک دن ایک اسرائیلی نوجوان دوسرے لوگوں سے لڑ بیٹھا۔ اس دوران نوجوان نے خدا کے بارے میں نازیبا باتیں کیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی برا بھلا کہا۔ لوگ نوجوان کو پکڑ کر حضرت موسیٰ کے پاس لے گئے۔ ان کے حکم پر اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت موسیٰ پھر انتظار کرنے لگے کہ خدا اس کی بابت کیا حکم دیتا ہے۔ تب خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اس لعنتی کو لشکرگاہ کے باہر لے جاؤ اور اسے سنسار کر دو۔ اسی طرح عیسائیوں کی انجیل مارک کے باب 100 میں آیا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بنی آدم کے سب گناہ معاف ہیں، وہ جتنا کفر بکتے ہیں وہ بھی معاف کیا جائے گا، لیکن جو کوئی روح القدس کے خلاف کفر بکے وہ قیامت تک معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ ابدی گناہ کا مرتکب قرار دیا جائے گا۔ فقہ اسلامی کیا کہتی ہے؟ قرآن پاک میں کلمہ کفر کہنے والوں کی سزا کا کوئی ذکر نہیں ہے،
تاہم سورہ نساء کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جو اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ گویا مسلمانوں کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ وہ کلمہ کفر کہنے والے احمق و نادان لوگوں سے شائستگی کے ساتھ دور ہو جائیں۔ فقہ اسلامی میں البتہ احادیث اور روایات کی بنیاد پر کلمہ کفر کہنے والوں کے لیے سزائیں مقرر ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے خلاف کفریہ کلمات کہے یا توہین رسالت کا مرتکب ہو تو فقہ حنفی، مالکی، حنبلی اور جعفریہ کے مطابق اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ شافعیوں کی روح سے اگر کلمہ کفر بکنے والا توبہ کر لے تو اس کی جان بخشی جا سکتی ہے، توبہ نہیں کی تو اسے پھانسی پر چڑھایا جائے گا۔ غیر مسلموں میں سے کوئی شریر اور فسادی کلمہ کفر کہہ بیٹھے تو اس پر تعزیر جاری ہوتی ہے، مطلب یہ کہ یہ قاضی کی صاحبدید پر ہے کہ وہ اس کو کیا سزا دیتا ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق یہ سزا پھانسی، قید یا کوڑے مارنا ہو سکتی ہے۔ گویا جج فیصلہ کرتا ہے کہ مجرم کو کس نوعیت کی سزا دی جائے گی۔ تو دوستی تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔